آداب ناظرین، روز نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد۔ آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز نیوز۔ نئی حج پالیسی کا اعلان، 65 سال یا اس سے زائد عمر کے عازمین کو اب اکیلے حج کرنے کی اجازت نہیں۔ پرائیویٹ آپریٹرز کو 30% کوٹا الاٹ۔ حج کمیٹی آف انڈیا نے حج پالیسی 2025 کا اعلان کر دیا ہے۔ حج پالیسی 2025 کے مطابق ہر وہ مسلمان جو جسمانی، مالی اور ذہنی طور پر فٹ ہے، حج 2025 کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ حج 2025 کے لیے درخواست دینے والے عازمین کے لیے بین الاقوامی پاسپورٹ، آدھار کارڈ، پین کارڈ، بینک پاس بک، منسوخ شدہ چیک اور درخواست دیتے وقت کورونا ویکسین کی دونوں خوراکوں کا سرٹیفکیٹ اپلوڈ کرنا لازمی ہوگا۔ ایک کور کے لیے زیادہ سے زیادہ 5 بالغ اور 2 بچے ایک ساتھ درخواست دے سکیں گے۔ صرف خاندان کے افراد، قریبی رشتہ دار ہی کور کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ 45 سال یا اس سے زائد عمر کی خواتین حج پر جانا چاہتی ہیں لیکن ان کے ساتھ کوئی مرد محرم نہیں ہے، وہ بھی حج کے لیے درخواست دے سکیں گی۔ اقلیتی وزارت کی طرف سے جاری کردہ نئی پالیسی کے مطابق 65 سال یا اس سے زیادہ عمر کے درخواست گزار جو حج پر جانا چاہتے ہیں وہ اب اکیلے حج پر نہیں جا سکیں گے۔ ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنے ساتھ کسی رشتہ دار کو بطور مددگار لے جائیں۔ حج پالیسی 65 سال یا اس سے زیادہ عمر کے عازمین حج کو اکیلے جانے پر منع کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غیر محرم کیٹیگری میں 65 سال یا اس سے زائد عمر کی خواتین کے لیے اپنے ساتھ خاتون ساتھی کو لے جانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حج کمیٹی کے ذریعے زندگی میں صرف ایک بار حج کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حج ملازمین کو اب اسٹیٹ حج انسپکٹر کے نام سے جانا جائے گا۔ سعودی عرب میں حج کے دوران عازمین کی مدد کے لیے بھیجے جانے والے خادم الحجاج یعنی حج سرونٹ کا عہدہ نئی حج پالیسی میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ حج ملازمین کو اب اسٹیٹ حج انسپکٹر کے نام سے جانا جائے گا۔ حج کمیٹیوں کو اکثر شکایت موصول ہوتی رہتی ہے کہ عہدہ حج سیوک ہونے کی وجہ سے عازمین حج اس وہم میں مبتلا ہیں کہ انہیں خادم بنا کر بھیجا گیا۔ تمام عازمین حج اسے اپنا ذاتی کام کرنے کو کہتے تھے اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تھے تو وہ حکومت سے شکایت کرنے کی بھی دھمکی دیتے تھے۔ نئی پالیسی میں ان کا عہدہ تبدیل کر کے انہیں عزت دی گئی ہے۔ حکومت کی نئی پالیسی کے تحت اب کل حج کوٹے کا 70% حج کمیٹی آف انڈیا کے پاس ہوگا۔ اس کے علاوہ باقی 30% حصہ پرائیویٹ ٹورز آپریٹرز کو دیا جائے گا۔ پرانے اصول کے تحت حکومت ہند کے پاس حج کے لیے زیادہ کوٹا تھا۔ اس وقت 80% حصے پر حکومت کا کنٹرول تھا جسے اس بار 10% کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں موسلا دھار بارش، 3 افراد ہوئے جاں بحق۔ مکہ مکرمہ اور گرد و نواح میں موسلا دھار بارشوں کے باعث معاملات زندگی درہم برہم ہو گئے اور 3 افراد سیلابی ریلے میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ مکہ مکرمہ اور گرد و نواح میں موسلا دھار بارشوں کے باعث سڑکیں زیر آب آ گئیں اور سعودی محکمہ شہری دفاع کے مطابق دیہی علاقے الموسوم میں 3 افراد پانی کے ریلے میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ جمعے سے جاری رہنے والی بارش کے بعد وادی بن عبداللہ اور وادی مشان میں زبردست سیلاب آ گیا ہے اور محکمہ شہری دفاع نے کہا ہے کہ سیلابی ریلے میں ڈوب کر جاں بحق ہونے والے 3 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ دوسری طرف محکمہ موسمیات نے مزید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ امریکی سرمایہ کاروں کو دورہ تلنگانہ کی دعوت، ریونت ریڈی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی جو ریاست میں سرمایہ کاری کے لیے صنعت کاروں کو راغب کرنے امریکہ کے دورے پر ہیں، انہیں گزشتہ 2-3 روز سے مسلسل کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ وہ مسلسل مختلف کمپنیوں کے وفد کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہوئے تلنگانہ میں سرمایہ کاری کے لیے نہ صرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ وہ مختلف کمپنیوں سے توسیع معاہدات بھی کروا چکے ہیں۔ انہوں نے امریکی سرمایہ کاروں کو تلنگانہ کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ ریونت ریڈی نے امریکن ایئر لائنز کے سینئر عہدیداروں سے بھی ملاقات کریں گے۔
بعد ازاں وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی سروس کے عہدیداروں سے بھی ملاقات کرتے ہوئے تلنگانہ میں سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کریں گے۔ چیف منسٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ تلنگانہ کو صنعتی شعبے میں چین کے مقابلے میں نمبر 1 مقام پر لے جائیں گے۔ چیف منسٹر کے ہمراہ ریاستی وزیر صنعت و آئی ٹی ڈی سریدھر بابو، چیف سیکریٹری شانتی کماری، پرنسپل سیکریٹری محکمہ آئی ٹی جیش رنجن اور دیگر عہدیدار شامل ہیں۔ حکومت پھوگٹ کو انصاف دلانے کے لیے ضروری اقدامات کرے، راہل گاندھی کا بیان۔ کانگریس کے صدر ملک ارجن کھڑگے اور سابق صدر راہل گاندھی نے چہارشنبے کو کہا ہے کہ خاتون پہلوان ونیش پھوگٹ کو پیرس اولمپکس میں ان کے کھیل کے فائنل راؤنڈ میں تکنیکی بنیادوں پر نااہل قرار دینا افسوسناک ہے اور ہندوستانی اولمپک ایسوسی ایشن کو اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ اس معاملے کو بھرپور طریقے سے اٹھایا جائے اور ملک کی بیٹی کو انصاف فراہم کیا جائے۔ کھڑگے نے کہا ہے کہ پرائیڈ آف انڈیا ونیش پھوگٹ نے عالمی چیمپئن کو شکست دی، لیکن تکنیکی وجوہات کی وجہ سے انہیں نااہل قرار دیا گیا ہے۔ وہ بہت کچھ جھیل چکی ہیں۔ انصاف کے لیے فٹ پاتھ پر احتجاج کرنے سے لے کر اولمپکس کے چوٹی کے پوڈیم تک پہنچنے تک ان کے ساتھ جو ہوا وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کو ہمارے چیمپئنز کو اپیل کرنے اور انصاف فراہم کرنے کی تمام کوششیں کرنی چاہیے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں ونیش پھوگٹ اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ حیدرآباد میں اسکول بس الٹ گئی، 12 طلباء زخمی۔ ڈرائیور کی لاپرواہی کے نتیجے میں اسکول بس الٹ گئی اور 12 طلباء زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ شہر حیدرآباد کے میلاردیو پلی پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آیا۔ یہ بس بچوں کو اسکول لے جا رہی تھی کہ اس کے ڈرائیور نے توازن کھو دیا، جس کے نتیجے میں بس کار سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ گاڑی کا بریک فیل ہو گیا اور ڈرائیور ہینڈ بریک لگانے میں ناکام رہا۔ اس حادثے کے وقت گاڑی میں 25 تا 30 طلباء سوار تھے۔ زخمی طلباء کو علاج کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر لیا ہے۔ وٹے پلی میں راؤڈی شیٹر کے حملے میں یوٹیوبر زخمی۔ ایک راؤڈی شیٹر نے شہر حیدرآباد میں ایک یوٹیوبر پر حملہ کرتے ہوئے اس کو زخمی کر دیا۔ یہ واردات منگل کی رات میلاردیو پلی میں پیش آئی۔ وٹے پلی علاقے کے رہنے والے مبین مرزا محمودہ ہوٹل کے قریب ٹھہرے ہوئے تھے کہ راؤڈی شیٹر سہیل اور اس کے ساتھیوں نے چاقو سے ان پر حملہ کر دیا۔ زخمی شخص کو عثمانیہ جنرل ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں مرہم پٹی کی گئی۔ اس واقعے کی اطلاع پر میلاردیو پلی پولیس موقع پر پہنچ گئی، جس نے جانچ شروع کر دی ہے۔ پولیس نے ایک مقدمہ درج کر لیا ہے۔ آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔